أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا۔ ترجمہ کنزُل ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ سے؟ ترجمہ کنزُل عرفان۔ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا تم کوئی جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ کے مرتکب ہو کر وہ لوگے؟ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو۔ چونکہ عورتوں کے حقوق کا بیان چل رہا ہے، یہاں مزید ان کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا ارادہ بیوی کو چھوڑنے کا ہو تو مہر کی صورت میں جو مال تم اسے دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ اہل عرب میں یہ بھی طریقہ تھا کہ اپنی بیوی کے علاوہ کوئی دوسری عورت انہیں پسند آ جاتی تو اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت لگاتے تاکہ وہ اس سے پریشان ہو کر جو کچھ لے چکی ہے واپس کر دے اور طلاق حاصل کر لے۔ اسی کو فرمایا کہ کیا تم بہتان اور گناہ کے ذریعے ان سے مال لینا چاہتے ہو؟ یہ حرام ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کی تفسیر و وضاحت سے ہم خلا اور دیگر صورت میں مال لینے اور نہ لینے کی صورتیں بیان کر چکے ہیں، اس کا مطالعہ بھی یہاں کر لینا چاہیے۔ اس آیت میں ڈھیروں مال دینے کا تذکرہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ مہر مقرر کرنا جائز ہے، اگرچہ بہتر کم مہر ہے یا اتنا مہر کہ جس کی ادائیگی آسان ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ برسر منبر فرمایا، عورت کے مہر زیادہ مقرر نہ کرو۔ ایک عورت نے یہی آیت پڑھ کر کہا، اے امیر المؤمنین، اللہ ہمیں دیتا ہے اور تم منع کرتے ہو۔ اس پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عمر، تم سے ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے۔ اے لوگو، تم جو چاہو مہر مقرر کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان انصاف اور طہارت نفس کس قدر اعلیٰ تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ ترجمہ کنزُل ایمان۔ اور کیوں کر اسے واپس لوگے حالانکہ تم میں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو لیا اور وہ تم سے گاڑھا عہد لے چکے۔ ترجمہ کنزُل عرفان۔ اور تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہیں۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو؟ مہر کی واپسی کا بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا، تم وہ مال عورتوں سے کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہیں۔ وہ عہد اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، سورہ بقرہ آیت نمبر 229۔
तर्जमा के अच्छे तरीके से उन्हें रखोगे और अगर छोड़ दोगे तो अच्छे तरीके से छोड़ोगे। इस आयत मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि खलवत सहिया हो जाने से पूरा महर देना पड़ता है। खलवत सहिया ये है कि मियाँ बीबी किसी ऐसी जगह जमा हो जाएं जहां हम बिस्तरी करने से कोई चीज़ रुकावट ना हो। इस मसले की मज़ीद तफसील के लिए बाहर शरीयत हिस्सा 7 का मुताला कीजिए। वला तंकिहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसाइ इल्ला मा कद सलफ इन्नहु कान फाहिशतन व मक़ता व साअ सबीला। तर्जमा कंजुल ईमान, और बाप दादा की मनकूहा से निकाह न करो मगर जो हो गुजरा वो बेशक बेहयाई और गज़ब का काम है और बहुत बुरी राह। तर्जमा कंजुल इरफान, और अपने बाप दादा की मनकूहा से निकाह ना करो, अलबत्ता जो पहले हो चुका वो मुआफ़ है, बेशक ये बेहयाई और गज़ब का सबब है और ये बहुत बुरा रास्ता है। वला तंकिहू मा नकहा आबाउकुम, और अपने बाप दादा की मनकूहा से निकाह ना करो। ज़माने जाहिलियत में रिवाज था कि बाप के इंतकाल के बाद बेटा अपनी सगी माँ को छोड़कर बाप की दूसरी बीवी से शादी कर लेता था। इस आयत में ऐसा करने से मना किया गया। यहाँ अगर निकाह से मुराद अक़्द निकाह है तो मालूम हुआ कि सौतेली माँ से निकाह हराम है, अगरचे बाप ने खलवत से पहले उसे तलाक दे दी हो। और अगर निकाह से मुराद सोहबत है तो मालूम हुआ कि जिस औरत से अपना बाप सोहबत करे, ख्वाह निकाह करके या जिना की सूरत में या लूंडी बनाकर, बहर सूरत वो औरत बेटे पर हराम है, क्योंकि ये बेटे की माँ की तरह है। मा कद सलफ, जो हो गुजरा, यानी जाहिलियत के ज़माने में तुमने जो ऐसा निकाह कर लिए और अब वो औरतें मर भी चुकी, तुम पर उसका गुनाह नहीं, क्योंकि वो गुनाह कानून बनने से पहले थे। यहाँ एक मसला याद रखें कि अगर मजूसी इस्लाम लाए और उसके निकाह में अपनी माँ या बहन है तो उसे छोड़ देना फ़र्ज़ है, लेकिन उसने ज़माने कुफ्र में जो निकाह किए हों उनसे जो औलाद हो चुकी वो अव्वलन हलाली हो गई, क्योंकि कुफ़ार पर इस तरह के शरई अहकाम जारी नहीं। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।